معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلامک اسکالر میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آؤ قرآن سیکھیں کے تحت نورانی قاعدے میں حروف تہجی کی بات چل رہی تھی۔ حروف تہجی میں الف سے لے کر کے یا تک میں نے 2 کلپ کے اندر پڑھا دیا ہے۔ ان 2 کلپوں کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام حروف ادائیگی کے ساتھ آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو دونوں کے دونوں کلپ دھیان سے دیکھیں۔ آئیے آج کچھ اس کے بارے میں ٹرک بتاتے ہیں اور اس کو اور اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ٹرک ہے کہ الفاظ کی ہم جو پہچان کرتے ہیں وہ نقطوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ الفاظ کی ایک شکل بناتے ہیں، لیکن اس کو پہچانیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر با ہے، تا ہے، سا ہے، یہ ہیں تو ایک شکل کے، لیکن یہ پہچانے جاتے ہیں نقطوں کے ذریعے سے۔ اگر نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو وہ با ہے، اگر اسی کے اوپر 2 نقطے لگا دیے جائیں تو یہ تا بن جاتا ہے، اور اگر اسی کے اوپر 3 نقطے لگا دیے جائیں تو یہ سا بن جاتا ہے۔ تو مثال میں یہی سمجھانا ہے کہ نقطوں کے ذریعے سے ہم الفاظوں کو کیسے پہچانیں گے۔ تو آج اسی بات کی طرف دھیان دینا ہے۔ ٹرک کے ذریعے سے الفاظوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ذرا غور و فکر کرتے ہیں اور اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب تک کتاب سے منسلک رہتے ہیں، کتاب سے لگے رہتے ہیں اور اس کے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں تو الفاظوں کو ہم پہچانتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سی کتابوں سے دوری ہوئی اور ذرا سے ادھر ادھر ذہن بھٹکا، فوراً ہم الفاظوں کی پہچان کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم نقطوں کے ذریعے سے آج پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نقطوں کے ذریعے سے ہم نے الفاظ کو پہچان لیا تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کتنے ایسے لفظ ہیں جن کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ تو وہ الف سے لے کر کے یا تک کے 2 لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ الف با تا سا، سا کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بڑی شین، اس کے اوپر بھی 3 نقطے آتے ہیں۔ اب 3 نقطوں والے الفاظوں کی پہچان ہمیں ہو گئی۔ اب ہمیں کوئی اس چیز میں نہیں پیچھے رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہچان لیا کہ 3 نقطے اگر آ رہے ہیں تو 2 لفظ کے علاوہ تیسرا لفظ نہیں ہوگا، یا تو سا ہوگا یا تو بڑی شین ہوگی۔ اگر اس کے اندر 3 شوشے ہیں تو وہ بڑی شین ہے، اور اگر صرف 1 شوشہ ہے تو وہ سا ہی ہوگا۔ اب دوسری بات لیتے ہیں کہ 3 نقطوں کے بعد آتا ہے 2 نقطے کا نمبر۔ تو 2 نقطے صرف 2 حرفوں کے اوپر آتے ہیں۔ سا سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے؟ تا۔ سا سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے؟ تا۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے بڑا قاف۔ بڑا قاف، اس کے اوپر بھی 2 نقطے آتے ہیں۔ اب 2 نقطوں کے بعد نمبر آیا، دیکھو 3 نقطے پہلے، پھر 2 نقطے، اس کے بعد 1 نقطے کی بات آئی۔ 1 نقطہ جو ہے وہ صرف نیچے اگر ہے تو ایک لفظ کے اوپر نیچے آتا ہے، اور وہ صرف ہے با۔ وہ صرف ہے با۔ یہ لفظ ایسا ہے جس کے نیچے نقطے آتے ہیں۔ باقی اگر 1 نقطہ کسی کے اوپر آ رہا ہے تو وہ دوسرا لفظ ہے۔ نیچے اگر 1 نقطہ آ رہا ہے تو وہ با ہی ہو سکتا ہے، اور اگر اوپر 1 نقطہ آ رہا ہے اور ٹھیک اس شکل کا اگر کوئی کونا سا ہے تو وہ نون تو ہو سکتا ہے، لیکن اس شکل ہونے کی وجہ سے وہ با نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر نقطہ آ رہا ہے، نیچے نہیں۔ تو اگر نیچے نقطہ آئے گا تو وہ با ہے، اور اوپر 2 نقطے آئے تو وہ تا اور قاف ہے، اور اگر 3 نقطے آئے تو وہ سا ہے یا شین ہے۔ اور اس کے بعد 1 نقطے والے الفاظوں کی پہچان ہم بڑے آسانی سے کر لیں گے، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی 1 نقطے آئیں گے وہ سب کے سب اوپر ہی آئیں گے۔ 3 نقطوں کو پہچاننے کی ہم نے کوشش کری، اور 3 نقطے والے صرف 2 حرف ہیں، اور 2 نقطے والے جو اوپر ہیں وہ صرف بھی 2 حرف ہیں، اور 1 نقطے والا حرف اگر نیچے ہے اس کے تو وہ با ہے، وہ اکیلا ہے۔
اچھا ایک بات اور ہے، ایک دو نقطے والا لفظ اور چھوٹ رہا ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ وہ ہے یا۔ اگر دو نقطے نیچے آ رہے ہیں تو یہ یا ہو سکتے ہیں۔ اگر نیچے دو نقطے آئیں تو یا ہے، اوپر دو نقطے آئیں تو تا ہے یا قاف ہے، اور اگر اوپر تین نقطے آئیں تو سا ہے یا شین ہے۔ اس کے علاوہ تین نقطے والا اور کوئی لفظ عربی کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر دو نقطے ہیں تو وہ تا اور قاف ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان تمام لفظوں کی ایک جوڑی بنا دی گئی ہے، ان تمام لفظوں کی ایک جوڑی بنا دی گئی ہے۔ اب وہ جوڑ والے لفظ کیا ہیں ان کو بھی ہم نقطوں کے ذریعے سے پہچانیں گے تو بڑی آسانی ہوگی۔ کیسے؟ ان جوڑیوں کو پہچاننے کے لیے ہم نقطوں کی شناسی کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ یہ ہے، ایک بنا دیا، دو بنا دیا، تین بنا دیا۔ اب اس کو ہم نقطے کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ نیچے نقطہ لگایا، یہ با بن گیا، اوپر دو نقطے لگا دیے تو تا بن گیا، اوپر تین نقطے لگا دیے تو سا بن گیا۔ یہ ہے ایک ہی شکل کے، مگر نقطوں کی وجہ سے نام بدل رہا ہے اور کام بدل رہا ہے، تو ان کی جوڑیاں کہتے ہیں کہ جوڑ والے لفظ کتنے ہیں، تو ان کی 8 کیٹیگری ہے، یہ بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر 1 2 یہ بھی تینوں ایک شکل کے ہیں، لیکن ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اگر نقطہ یہاں پر ہے تو یہ جیم ہو گیا، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ ہا بن جائے گا، اور اگر نقطہ ان کے بجائے یہاں پر ہونے کے بجائے اوپر ہے یہ نقطہ تو یہ خا بن جائے گا۔ کتنی آسان طریقے سے، شکل سب کی ایک ہے، شیپ سب کی ایک ہے، لیکن نقطوں کے ذریعے سے ہم کتنی آسانی کے ساتھ پہچان رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان کی بھی دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو بھی کیسے پہچانیں گے؟ نقطوں کے ذریعے سے۔ اگر نقطہ آ گیا تو وہ زال ہے، نہیں نقطہ آیا تو وہ دال ہے پکا۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے را، را اور زا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن نقطوں کے ذریعے سے ہم ان کو پہچانیں گے۔ نقطہ اگر ایک ہے تو وہ زا ہے، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ را ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سین، اس کے بعد نمبر آتا ہے سین اور شین۔ شکل ان کی بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان کے اندر نقطہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پہچان الگ سے کرائی ہے۔ اس وجہ سے اس کی پہچان نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے سین بتا رہی ہے، یہ نقطہ ہونے کی وجہ سے شین بتا رہی ہے۔ اور بھی ملیں گے ہم کو 2 لفظ ایک شکل کے، یہ بھی ویسا ہی ہے اور یہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن ان کے اندر ہم ڈفرینٹ کیسے لائیں گے، پہچان کیسے کریں گے؟ نقطہ جب لگائیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ صاد نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صاد ہے، اور نقطہ ہونے کی وجہ سے یہ ضاد ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ہم شکل ہیں۔ اب اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کون سا طوا ہے کون سا زوا ہے؟ تو ایک نہ ایک کے اوپر نقطہ لگانا پڑے گا، تو یہ طوا بن گیا، یہ زوا بن گیا۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری اور بچی ہوئی ہے، وہ ہے عین۔ یہ بھی دونوں کے دونوں ایک شکل کے ہیں۔ اب ہم کیسے پہچانیں اس میں کون سی عین ہے کون سی غین ہے؟ تو جس کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا وہ عین ہے، اور جس کے اوپر نقطہ ہے وہ غین ہے۔ کیا پتہ چلا کہ 8 جوڑیاں پیدا ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8 جوڑیاں جو نقطوں کے ذریعے سے بڑی آسانی سے پہچانی جا رہی ہیں۔ ان میں نقطوں کی فرق ہونے کی وجہ سے بہت بڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ٹرک بہت ہی آسان ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے نیچے صرف ایک ہی نقطہ آتا ہے۔ ان نقطوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ کون سے لفظ کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے اور کون سے لفظ کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، اور کون سے لفظ کے
पेट में एक नुक्ता आता है, बाज़ लोगों ने उसको पेट में शुमार किया है, बाज़ लोगों ने उसको नीचे ही शुमार कर दिया है कि ये इसके अंदर नुक्ता नहीं है बल्कि पेट के अंदर नुक्ता है, बाज़ ने उसको नीचे शुमार किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपके बहुत जल्दी जहन में बैठेगी और इस पर कोशिश करेंगे। पहली क्लिप दूसरी क्लिप की लिंक डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से आप तक सारी पहुंचाई गई है। सारी वीडियो को तरतीबवार देखें और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से अलिफ से लेकर के या तक यानी मुकम्मल हरूफ तहज्जी इंशाअल्लाह अगर अदायगी के साथ आ जाएंगे और सनाशी के ज़रिए से आ जाएंगे और उनका मुकम्मल तारुफ हो जाएगा, मुकम्मल इंट्रोड्यूस आपके जहन में बैठ जाएगा अगर, तो फिर वो निकलने की कोशिश नहीं करेगा। और मज़ीद एक वजाहत और साथ में करता चलूँ कि आप लोग अपने सबक को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने सबक पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सबक में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, क्या आपको मेरा समझाने का अंदाज़ कैसा महसूस हो रहा है। इनबॉक्स के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे रिप्लाई ज़रूर करना कि कैसा महसूस हो रहा है और कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना आपके अंदर समझने की क़ुव्वत बढ़ रही है और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा महसूस हो रहा है। और इसके ज़रिए से मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे रब्ता करने की कोशिश करें या इनबॉक्स के अंदर ही उसका सवाल करें कि हज़रत ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, ये मेरे समझ से बाहर है, इसके बारे में आप मुझे रिप्लाई ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।